باب نمبر 14 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کا بیان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کا قبضہ چاندی سے بنا ہوا تھا۔ حضرت سعید بن ابو الحسن کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کا قبضہ چاندی سے بنا ہوا تھا۔ حضرت حود، یہ حضرت عبداللہ بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، اپنے دادا کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے جو تلوار اٹھائی ہوئی تھی اس پر سونا اور چاندی لگی ہوئی تھی۔ طالب نامی راوی نے کہا، میں نے چاندی کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا اس تلوار کا قبضہ چاندی کا تھا۔ حضرت امام ابن سیرین، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی تلوار حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کی طرح بنوائی تھی، اور حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ انہوں نے اپنی تلوار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کی طرح بنوائی تھی، اور وہ بنو حنیف نام قبیلہ جن کی تلوار امتیازی حیثیت کی ہوتی تھی جیسی تھی۔ یہی روایت ایک اور سند سے بھی منقول ہے۔ علامہ محمد یاسین قصوری نقشبندی ان احادیث مبارکہ کی شرح میں فرماتے ہیں، ما قبل باب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی کا ذکر تھا، اور اس باب میں آپ کی تلواروں کا تذکرہ ہے۔ دونوں میں تقدیم و تاخیر کی مناسبت یہ ہے کہ انگوٹھی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی کی مہر بنی ہوئی تھی، اور جو سلاطین وقت کو دعوت اسلام دیتے وقت ان کے نام جاری کیے جانے والے مکتوبات پر لگائی جاتی تھی۔ پیغام دعوت پہنچنے کے بعد ان کے لیے دو ہی راستے تھے، وہ دعوت اسلام قبول کر لیں اور مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزاریں، یا وہ انکار کر کے اسلام دشمنی پر اتر آئیں۔ جب ان پر تمام حجت ہو گئی تو اب ان کا علاج فقط تلوار سے ممکن ہو سکتا تھا۔ اسی مناسبت سے دونوں چیزوں میں تقدیم و تاخیر کی گئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر تلوار بے مثل قوت کی حامل تھی، اور آپ کی کل تلواریں 10 تھیں، جن کے نام درج ذیل ہیں: الماسور، القضیب، القلحی، تبار، الخنف، المخزم، الرسوب، السمسامہ، اللحیف، ذوالفقار۔ علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو تلواریں ایسی تھیں جو معجزانہ قوت کا مظہر تھیں۔ العون مشہور صحابی حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے کہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ وہ بہت پریشان ہوئے اور اسی پریشانی کے عالم میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ کر وجہ دریافت کی، عرض کیا، یا رسول اللہ، دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ آپ نے انہیں کھجور کے ایک درخت کی شاخ توڑ کر عطا کی اور دشمن کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ جو ہی وہ چھڑی ان کے ہاتھ میں گئی تو وہ ایک عظیم الشان اور چمکدار تلوار کی شکل اختیار کر گئی، جس سے انہوں نے دشمن کا خوب مقابلہ کیا۔ وہ تلوار مسلسل ان کے پاس رہی، حتیٰ کہ انہوں نے اس کے ساتھ اہل ارادہ سے جہاد کیا، اور اس دوران وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ تلوار عون مددگار کے نام سے مشہور تھی۔ ارجون، حضرت عبداللہ بن حجش یا جاحش رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں دشمن سے جہاد کر رہے تھے کہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ وہ جلدی سے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صورتحال کے بارے میں عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھجور کی ایک ٹہنی دی۔ جو ہی وہ ٹہنی ان کے ہاتھ میں گئی، وہ چمکتی ہوئی تلوار کی شکل اختیار کر گئی۔ انہوں نے اس کے ساتھ جہاد کیا اور پھر تحیات ان کے پاس رہی۔ یہ تلوار ارجون کے نام سے مشہور تھی۔
ذوالفقار نامی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور تلوار زمانہ تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ کے دستے اقدس میں یہی تلوار تھی۔ یہ تلوار خوبصورت تھی اور آپ کو یہ بہت پسند تھی۔ آپ نے یہ تلوار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو عنایت فرمائی تھی۔ اس تلوار کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کے لقب سے مشہور ہوئے۔ المنصور یہ تلوار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بطور وراثت ملی تھی۔ جس طرح جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نمرود بتوں کو توڑ کر حقانیت توحید کا پرچم بلند کیا تھا، اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کے بتوں کو توڑ کر حقانیت اسلام کا پرچم لہرا دیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت کعبہ میں 360 بت بڑے سلیقے سے سجائے گئے تھے۔ آپ نے بتوں کو توڑ پھوڑ کر پھینک دیا اور کعبہ کے بتوں کی نجاست سے پاک و صاف کر دیا۔ بتوں کو توڑتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ سے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جب شرعی طور پر سونا حرام ہے تو حدیث باب کے مطابق یہ تلوار کے لیے کیوں استعمال کیا گیا تھا؟ یہ حدیث ضعیف ہے اور سونے کی حلت پر اس سے استدلال درست نہیں ہے۔